إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صلوات. یہ بزم مسرت دو شخصیتوں سے منسوب ہے. ایک امام معصوم اور دوسرے جن کو اصطلاحاً معصوم تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کردار سرحد عصمت سے کافی قریب ہے. اس سے بڑھ کر کے کسی شخصیت کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ معصوم امام کے ساتھ ہو رہا ہے. محفل نور ولی عصر و جشن تاجدار وفا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے کہ جس میں متعدد مواقع پر انبیاء نے امت سے کہا ہے فانتظروا، تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے. 3 مواقع قرآن کریم میں ہیں جہاں پر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، اور خود روایات میں ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج. تمام اعمال میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان کشادگی کے دور کا انتظار کرے جو امام منتظر کے آنے کے بعد اس کائنات میں ہوگا. انتظار ہمارے عقیدے کا جزء ہے. انتظار کے لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے. انتظار کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انسان کی فطرت میں انتظار پایا جاتا ہے. اس کا تعلق نہ کسی ایک قوم سے ہے، نہ کسی ایک قبیلے سے ہے، نہ کسی ایک ملک سے ہے، نہ کسی ایک معاشرے سے ہے. اگر یہ اس کا تعلق مذہب سے ہوتا تو ایک مذہب والا انتظار کرتا، دوسرے مذہب والا انتظار نہ کرتا. اگر یہ کسی قوم سے وابستہ ہوتا تو ایک قوم انتظار کرتی، دوسری قوم انتظار نہ کرتی. اگر یہ کسی ایک سماج اور معاشرے سے متعلق ہے تو یاد رکھیں کہ ایک معاشرہ انتظار کرتا، دوسرا نہ کرتا. مگر ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی میں قدم بقدم انتظار ہے. جو لوگ انتظار کے قائل نہیں ہیں وہ بھی انتظار کرنے پر مجبور ہیں. انسان اگر تاجر ہے تو دکان پر اس کو گراہک کا انتظار ہے،
انسان اگر ملازم ہے تو پہلی تاریخ کے آنے کا انتظار ہے، انسان اگر کسان و کاشتکار ہے تو اس کو فصل کے تیار ہونے کا انتظار ہے، بارش کے نازل ہونے کا انتظار ہے، اور پھر ہر انتظار میں ایک لطیف فرق پایا جاتا ہے۔ دکان کھول دی، اب بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں گراہک کے آنے کا۔ ہم نے صبح کے وقت دیکھا کہ یہ دکان کھلی، آفتاب غروب ہو گیا، دکان کھلی ہوئی ہے۔ شب کے وقت ہم ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ 9 بجے ہیں، ابھی دکان کھلی ہوئی۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی رات کا وقت ہو گیا، آپ ابھی تک دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جواب بھی ملے گا مولانا ابھی ایک ٹرین آنے والی ہے، وہاں سے مسافرین آتے ہیں اور میری دکان سے کچھ نہ کچھ خرید کر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، لہذا میں انتظار کر رہا ہوں۔ لیجیے وہ ٹرین بھی چلی گئی، اب دکان بند ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ مولانا اب کسی کے آنے کی امید نہیں ہے، تو جہاں امید ہوتی ہے وہاں انتظار کیا جاتا ہے، اور جہاں امید نہیں ہوتی ہے وہاں پر انتظار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان بارش کا انتظار کرتا ہے، فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں امید ہے وہاں انتظار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی انتظار ہوتا ہے کہ جب انسان کو اعتبار ہوتا ہے۔ میں اس قریے میں 12 مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اور بحمداللہ یہی نہیں بلکہ کہیں پر بھی وعدہ خلافی نہیں، حالات کیسے بھی ہوں اپنے آپ کو پہنچایا، اور میرے نام کا اعلان ہو گیا، میں نہیں پہنچا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر ذاکرین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ایاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر عابد صاحب ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ مولانا آئیں گے، کہ ان سے مجلس پڑھوا دیجئے، کہ نہیں وہ ضرور آئیں گے۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کہ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور نہیں آئے۔ اگر میں وعدہ کر کے 12 نہ آیا ہوتا تو پھر فوراً پہلے ہی مرحلے میں ایاز صاحب بسم اللہ وہ نہیں آنے والے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں اعتبار ہوتا ہے وہاں انتظار ہوتا ہے۔ ایک قوم انتظار کر رہی ہے تو اس کو اعتبار ہے، باقی جو انتظار نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اندر اعتبار نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بارش کا انتظار کون کرے گا؟ جس نے فصل کو بویا ہے۔ بارش کا انتظار کون کرے گا؟ جس کے پاس کھیت ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس نے برتن کو بنایا ہے، سوکھنے کے لیے رکھا ہے، وہ بارش کا انتظار نہیں کرے گا۔ جس کا گھر ٹپک رہا ہے، مکان بوسیدہ ہے، وہ بارش کے نام سے خوفزدہ ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ انتظار وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں کسی منفعت کی امید ہوتی ہے، انتظار وہاں نہیں ہوتا ہے کہ جہاں خطرہ ہوتا ہے۔ امتحان دے دیا، 2 بچے ایک گاؤں کے اسکول جاتے ہیں، انہوں نے امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد اب رزلٹ نکلنا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے سارے سوال حل کیے اور اس کو آنے کے بعد میں اپنی کتاب سے ملا بھی دیا 100% صحیح۔ ایک صاحب وہ کہ ماشاءاللہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا ہے، دونوں امتحان دے کر کے چین سے ٹہل رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے رزلٹ کا وقت آ رہا ہے تو ایک
شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے اور دوسرا بے قرار نظر آ رہا ہے۔ کاش رزلٹ نہ نکلے، کاپیاں جل جائیں، پریس لٹ جائے، اس لیے کہ جب تک رزلٹ نہیں آ رہا ہے اس وقت تک آبرو باقی ہے۔ رزلٹ آ جائے گا تو نہ عزت سلامت رہے گی نہ آبرو باقی رہے گی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں خطرے کا امکان ہوتا ہے وہاں انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے، فرعون کو موسیٰ کا انتظار نہیں تھا۔ فرعون تو چاہتا تھا کہ موسیٰ اس کے ملک میں پیدا نہ ہونے پائیں۔ فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، تو اس کے خدائی میں پیدا ہونے والا بندہ ہی تو ہوگا، بھلا خدا کو بندے سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ باطل اگر خدا بھی ہو جائے، حق اگر بندہ بھی رہے، تو باطل کی خدائی کو حق کے بندے سے خطرہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انتظار وہی کیا جاتا ہے کہ جہاں پر امید ہو، انتظار وہی ہوتا ہے جہاں پر آنے والے کا اعتبار ہو، انتظار وہی کیا جاتا ہے کہ جب آنے والے کے فیوض و برکات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ انتظار سے رابطہ کیا ہے، اس سے ربط کیا ہے؟ کسان انتظار کرے یا نہ کرے، بارش کو ہونا ہوگا ہوگی، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوگی۔ ہم تنخواہ کا انتظار کریں یا نہ کریں، جب وقت آئے گا تو پیسے مل جائیں گے، نہیں وقت آئے گا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ انتظار کرنے سے کوئی انقلاب آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال ارتباط کا اعلان ہوتا ہے کہ بہرحال اس سے کوئی رابطہ ہے۔ کسان کو بارش سے محبت اس لیے ہے کہ بارش ہوگی تو اس کی فصل لہلہائے گی، اس لیے وہ بارش کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ انتظار اس کے رابطے کو بتا رہا ہے کہ بہرحال اس کو اس سے رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ اور عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ جہاں پر رابطہ ہوتا ہے وہاں انتظار پایا جاتا ہے، اور جہاں کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے وہاں انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ مذہب نے اسی رابطے کو پختہ کرنے کے لیے ہم کو متوجہ کیا کہ تم عریضے بھی لکھا کرو، تم خط و کتابت بھی کیا کرو۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ خط و کتابت تو کیا جاتا ہے، آپ خط تو لکھتے ہیں لیکن جواب آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی یہ نہیں دکھائی دیا کہ اس خط کا جواب آیا ہو۔ تو اس کا جواب سیدھے ہے کہ پوری امت مسلمہ پیغمبر اسلام کو سلام کہہ رہی ہے، لیکن سلام کرتے ہوئے تو سب نے سنا، جواب آتے ہوئے کسی نے نہیں سنا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ آنے والا اس کا نام ہمارا نام ہوگا، اس کی کنیت ہماری کنیت ہوگی، اس کا نام ہمارا نام ہوگا، اس کی کنیت ہماری کنیت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ وہ پہلے محمد ہیں، یہ آخری محمد ہیں۔ یہاں جواب سنائی نہیں دیتا تو یہ کانوں کی کوتاہی ہے، وہاں جواب دکھائی نہیں دیتا تو یہ آنکھوں کی کوتاہی ہے۔ جواب پیغمبر بھی دیتے ہیں، یہ ہمارے کانوں کی کوتاہی ہے کہ ہم سن نہیں پاتے۔ جواب امام بھی دیتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں کی کوتاہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم شدت کے ساتھ انتظار کریں، ہم دعائے عہد کو پڑھیں، ہم دعائے فرض کو پڑھیں، اپنی وابستگی کا اعلان کریں۔ ہمارا امام موجود ہے، ہم جس امام کی امت ہے وہ امام ہماری نگاہوں سے غائب ہے، وہ پردہ غیب میں ساکن ہے۔ ہمارا امام حسین پر عقیدہ ہے
لیکن امام حسین کی ہم امت نہیں ہے، امیر المومنین پر عقیدہ ہے، امیر المومنین کی امت نہیں ہے، ہم قیامت میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ لہذا وہ طلب ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ واقعاً ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ان ظہور امام کی مدت نہیں بیان کی گئی، امام کا کب ظہور ہوگا، کب امام ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ اور ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ جناب موسیٰ کی غیبت تھی، لیکن اس غیبت کی مدت کا تعین ہو چکا تھا کہ 30 دن کی غیبت ہے۔ جب یہ غیبت 30 دن سے بڑھ کر کے 40 دن کی ہو گئی مصلحت پروردگار کی بنیاد پر، تو وقت کے سامری کو امت کے گمراہ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے امت کو اچھی طریقے سے گمراہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ طلب رکھنے کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اور جہاں وقت کا تعین ہو جاتا ہے وہاں نہ اشتیاق پایا جاتا نہ انتظار پایا جاتا۔ 29 کا چاند ہے تو ہر آدمی انتظار کر رہا ہے، ہر آدمی فون کر رہا، چاند ہوا یا نہیں ہوا ہے، آپ کے یہاں کچھ خبر نہیں ہے یا نہیں ہے۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ چاند دیکھ لے۔ 29 کو چاند نہیں ہوا، اب 30 تاریخ آ گئی، اب کوئی نہیں پوچھ رہا فون کر کے کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، اب کوئی نہیں سوال کر رہا ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی، چونکہ وقت معین ہو گیا۔ جہاں وقت نہیں معین ہوتا ہے وہاں اشتیاق بھی ہوتا ہے، انتظار بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے ظہور کا وقت نہیں معین کیا گیا کہ امام کب آئیں گے، امام کے ظہور کا وقت کیا ہوگا۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم امام علیہ السلام کی ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، اور تاکید بھی ہے کہ دعائیں کریں۔ ایک تجزیہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں۔ اس بات سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں جنگ کر رہے تھے۔ آپ کی تلوار کبھی دشمن کے گلے تک جاتی تھی اور ہٹ جاتی تھی، کبھی سر پر رکھا اور اٹھا لیا۔ ملک اشتر نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا میں صلبوں کا جائزہ لے رہا تھا، اگر 70ویں صلب میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو میں اس کو چھوڑ دیتا تھا، میں اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی 70ویں صلب میں بھی اگر مومن پیدا ہونے والا ہے تو امیر المومنین اس کو چھوڑ دیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے۔ جناب نوح نے امت کے لیے بد دعا اسی بنیاد پر کیا کہ مومن کے پیدا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں کہوں گا امیر المومنین سے کہ مولا آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، 69 تو بے دین پیدا ہوں گے، 69 تو بد کردار پیدا ہوں گے، اور یہ بد کردار آپ کے حسن کو ستائیں گے، آپ کے حسین کو ستائیں گے، آپ کے زین العابدین کو ستائیں گے، تو کم از کم آپ ان کو چھوڑیں نہیں، آپ ان کو قتل کر دیں۔ امیر المومنین کا ان کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گوارا ہے کہ 69 بد کردار پیدا ہو مگر ایک آنے والا مومن جو ہے وہ قتل نہ ہونے پائے۔ چنانچہ علل الشرائع میں ایک روایت ہے کہ جس یتیم کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، تو روایت ہے کہ 70ویں پشت میں اس کے اجداد میں کوئی مومن تھا، اس کا خزانہ تھا، اور اس کے بعد یہ یتیم بچہ مومن پیدا ہوا، تو امکان مومن کے پیدا ہونے کا 70 نسل تک ہے۔ اب یہ ایک جنریشن اور دوسری جنریشن میں فرق کتنا ہے؟ ایک نسل میں اور دوسری نسل میں مثلا 25 سال اگر آپ مان لیجئے، تو اس 25 کو 70 سے ضرب دے دیجئے تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ تقریباً 1600 سال سے زیادہ، 1650 سال۔ جنگ صفین کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جنگ صفین سن 37 ہجری کے بعد ہوئی نا، 38 ہجری۔ تو جنگ صفین کے بعد کا اگر آپ پیریڈ دیکھیے
تو 1400 کچھ سال ہوئے، اور مومن کے پیدا ہونے کا امکان کب تک ہے کہ صفین کے بعد سے 1650 سال گزر جائیں۔ تو عزیزوں ابھی مومن کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں کہ آنے والا اس وقت آئے گا کہ تاکہ ذوالفقار صفین کی طرح رک کر کے نہ چلے، کافر کے صلب سے جتنے پیدا ہونے والے مومن ہیں وہ اس دنیا میں آ جائے۔ اب جو ذوالفقار حیدری چلے تو بغیر رکے ہوئے چلے۔ عزیزوں امام کا انتظار ہم کر رہے ہیں، تو انتظار کیسے کیا جاتا؟ آخری بات، کیونکہ شعراء کی فہرست طویل ہے اور نظم بہرحال ایک منظم سلسلہ ہے، اس کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ حس سے جمال لگتا ہے۔ نثر جو ہے وہ بکھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، منتشر باتیں ہوتی ہیں، لیکن اتنا جانیے کہ جن شخصیتوں کا ذکر ہے یہ نثر میں بھی ہوتا ہے تو در منصور بنتا ہے۔ تو ہم انتظار امام کا کر رہے ہیں، تو کس عنوان سے کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کر کے کیا انتظار ہے؟ امام جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے نا۔ امام عدل و انصاف جب قائم کریں گے تو امام علیہ السلام کو سپاہی چاہیے نا، امام کو ایک پلیٹ فارم چاہیے نا، اور بغیر پلیٹ فارم کے کوئی بات اپنی کسی کے ذہن تک نہیں پہنچا سکتا۔ جن کی باتیں گھر والے بھی نہیں کبھی سنا کرتے تھے، اگر ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے سننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ائمہ میں امام موسیٰ کاظم بھی اور امام علی رضا بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کیا اپنے اجداد کی روایتوں کو نہیں بیان کرتے تھے؟ کیا انہوں نے حدیثوں کو نہیں بیان کیا؟ کتنے قلم اور دعوات جمع ہو گئے، کتنے لوگ آ گئے کاغذ لے کر کے اور قلم لے کر کے۔ وہی امام علی رضا علیہ السلام بازار نیشاپور میں آئے تو ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ قلم لے کر کے کاغذ لے کر کے آ گیا، یعنی وہ آ گئے جو رسول اللہ کے پاس قلم لے کر کے نہیں آئے، وہ قلم لے کر کے آ گئے امام کے پاس۔ کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ اب یہ امام ہی نہیں ہے بلکہ ولی عہد مملکت ہیں، کیونکہ ایک پلیٹ فارم مل گیا تو ہر ایک سننے کے لیے آ گیا۔ تو امام کے آنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بہرحال بنایا جائے گا۔ انتظار کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ یہاں پر تقریر ہماری ہونی ہے، مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی ہونی ہے، پروفیسر ڈاکٹر شہاب شاہ صاحب کی تقریر ہونی ہے، شعراء کرام ہے، ان تمام لوگوں کا اعلان ہو گیا۔ اور یہاں یہ روشن صاحب اور سمیر صاحب اور مولانا ایاز صاحب قبلہ اور مولانا مشتبہ صاحب، انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ جب یہاں پہنچے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، معلوم ہوا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے بھائی یہ کیسا انتظار ہے؟ کہا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اس کو انتظار تو نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انتظار کرنے والے تو سڑک پر آ جاتے ہیں، چشم براہ ہو جاتے ہیں، وہ پرچم لے کر کے آ جاتے ہیں، آپ یہ کیسا؟ کہ وہ ایسے انتظار کرتے ہیں، ہم ایسے انتظار کرتے ہیں۔ تو اس کو انتظار نہیں بلکہ انتظار کا مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ کہ بھئی آپ جب انتظار کر رہے تھے تو آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ شعراء ہیں، طرح طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں، احمد رضا صاحب ہیں، بہت بڑے ناظم ہیں، یہ آئیں گے تو خود ہی اسٹیج بنا دیں گے، ان سے اچھا اسٹیج گاؤں والے کیا بنائیں گے؟ نہیں، اسٹیج بنانا گاؤں والوں کا کام ہے، بزم کو سجانا گاؤں والوں کا کام ہے، اور جب یہ بنا لے، سجا لے، فرش بچھا لے، تو جب یہ لوگ آگے تو ان کے حوالے کر دیں۔ تو یہی کام ہے کہ امام کے لیے پلیٹ فارم تیار کیا جائے، اور جب امام آئے تو اس کو امام کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہ کام صرف اور صرف مملکت ایران کر رہی ہے کہ پلیٹ فارم تو تیار کر دیا۔ کل تک علماء کی بات کون سننے والا تھا؟ آج صدر جمہور سے زیادہ رہبر کی بات سنی جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، آیت اللہ خامنئی نے جمعے کے خطبے میں کیا کہا ہے۔ کل تک علماء کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ باقی کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا، ان کے پاس پلیٹ فارم تھا۔ اب یہیں پر میں ایک بات اور کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا
کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حکومت سازی کریں، کم سے کم امام کا سپاہی تو بنا سکتے ہیں۔ امام جب آئیں گے تو ان کو سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ امام کی فوج میں جھوٹا سپاہی نہیں ہوگا، امام کی فوج میں تارک الصلاۃ سپاہی نہیں ہوگا، امام کی فوج میں روزہ خور سپاہی نہیں ہوگا، امام کی فوج میں بد کردار سپاہی نہیں ہوگا۔ امام کی لشکر کا سپاہی با کردار ہوگا، نمازی ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، حق کے امام نکالنے والا ہوگا، زکوٰۃ کا پابند ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ کرنے والا ہوگا، حرام کمائی نہیں ہوگی کہ ذریعہ حرام سے اپنا رزق کما رہا ہو۔ ہماری تجوری بھر رہی ہے، قوم برباد ہو جائے، چاہے اس کی تجارت حلال ہو یا حرام ہو، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم امیر کہلائیں۔ ایسا آدمی امام کا سپاہی نہیں ہوگا۔ تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو دیدار بنائیں، نماز صبح کا عادی بنائیں، اور ان کو رزق حلال کھلائیں کہ امام کے سپاہی بنیں، رزق حرام نہ کھلائیں کہ وہ امام کے سپاہی نہ بنیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، اور نہیں پھر خود بھی اپنے آپ کو بدلے کہ ہم امام کے سپاہی بنائیں۔ پیغمبر کا نعرہ اور تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، سب آ جاؤ، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابو سفیان بھی آ گیا، اس کا بیٹا بھی آ گیا، امراض بھی آ گیا، سب کو پیغمبر نے اپنے دامن میں لے لیا، بلا لیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ چراغ بجھا دے رہا ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے، میرے ساتھ وہ ہوگا جو عابد شب زندہ دار ہے، اس لیے کہ حق کا مجاہد۔ تو پیغمبر کا کام ہے اکٹھا کرنا، امام کا کام ہے چھاڑ دینا۔ اس لیے کہ فوج میں جب بھرتی بلائی جاتی ہے تو ہر جوان کو بلا لیا جاتا ہے، ہر اچھے خاصے ہاتھ پیر رکھنے والے کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد معیار پر ناپا جاتا ہے، جو اس قابل ہے اس کو رکھا جاتا ہے، جو اس لائق نے اس کو چھاڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام چھاڑ دیں گے، جو امام کا سپاہی بننے کا لائق ہوگا اسی کو امام دیں گے۔ یاد رکھیں کہ تربیت اسی انداز میں کرنا، اور پھر کیسی تربیت کی ہے والدین نے، ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے تربیت کیسی کی ہے، اس انداز کی تربیت کی ہے کہ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں اور نوحے کی آواز آ رہی ہے تو خود بخود ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوں نے اس انداز میں تربیت کی ہے کہ نوحے کی آواز سن لیا، قصیدے کی آواز سن لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ مزاج بن جاتا ہے، اور جب ایسا مزاج بن جاتا ہے تو ذہن خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گانے کی آواز ان کو بری لگتی ہے، متنفر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو گانے کی آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ تربیت کا فرق ہے نا، جیسی تربیت ہوگی اسی انداز میں انسان کا ذہن ہوگا، ویسی توجہ ہوگی۔ تو یہ ماؤں نے تربیت کی، اس لیے کہ کم سن ہے، ابھی بچہ شعور بھی نہیں رکھتا ہے، کبھی ماں اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس محفل میں، تو بچپنے سے کیونکہ نوحوں کی صدا کو سنا، کیونکہ ہم نے قصیدوں کو سنا، ائمہ کے ذکر کو سنا، تو ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا اسی طریقے سے قرآن کی آواز پر بھی ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے؟ بزرگوں نے توجہ تربیت کی ہے، لیکن تربیت ناقص ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نوحے کی آواز پر ذہن متوجہ ہوتا ہے، دوسری طرف کمی یہ ہے کہ قرآن کی آواز کی طرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر اپنے کار میں جو ہے وہ قرآن کریم کی قرأت لگا لیتا ہوں، تو ہمارے جو بھی اس میں جو سائقین ہوتے ہیں، جو ہماری رہبری کرنے والے اور گاڑی کو لے جانے والے، کہتے ہیں قرآن لگا دیتے ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے، ذرا جھنکار والا ندیم سرور کا نوحہ لگا دیجیے۔ تو یاد رکھیے کہ مذہب کی آواز یہ بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مذہب کی آواز قرآن بھی ہے، کیونکہ تربیت ناقص ہے۔ ایک مذہب کی آواز پر ذہن متوجہ ہوتا ہے، دوسرے مذہب کی آواز پر ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو کم سے کم ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا،
لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کس انداز میں پالا ہے، ہمارے بچے کس انداز میں پل رہے ہیں۔ اب وہ نوحے کی آواز پر نہیں بلکہ دھن کیسی ہے، اگر پسند آئی ہے تو ٹھیک ہے، دھن نہیں پسند آئی ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن موسیقی کا عادی ہوا، نوحوں کا نہیں ہے۔ ارے یہ بھی جناب علی اکبر کا نوحہ ہے، وہ جناب عباس کا نوحہ ہے، یہ جناب قاسم کے حال کا نوحہ ہے، نہیں اس کی دھن اچھی نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، بند کیجیے۔ اس کے دھن اچھی ہے، میوزک کے اوپر نوحے، میوزک کے اوپر قصیدے، تو کیا یہ امام کے سپاہی بن رہے ہیں؟ بس آخری بات ہے، امام جب آئیں گے اور جب دجال آئے گا، امام جب چلیں گے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، اور جب دجال چلے گا تو گانے کی آواز آئے گی۔ تو جیسی تربیت ہوگی انسان ویسی آواز پر متوجہ ہوگا۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ امام کا